بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ تقریباً 19 سال پاکستانی ریاست کو چلانے والوں کی طرف سے اس قوم کو یہ سبق پڑھایا جا رہا تھا کہ افغان طالبان الگ اور پاکستانی طالبان الگ ہیں، وہ اچھے اور یہ برے ہیں۔ اپنا یہ سبق انہوں نے عمران خان صاحب کو ازبر کرا دیا۔ جے یو آئی اور جماعت اسلامی حقیقت جانتے ہوئے بھی اپنی مصلحتوں کی وجہ سے اس سبق کی گردان کرتی رہیں۔ پھر ریٹائرڈ جنرل جو دفاعی تجزیہ کاروں کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں کے ذریعے بھی یہ سبق قوم کو ازبر کی جاتی رہی۔ پورے پاکستان میں دو گناہگار تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ افغان اور پاکستانی طالبان ایک ہیں۔ ایک رحیم اللہ یوسفزئی مرحوم تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور دوسرے یہ گناہگار تھے جنہوں نے اس بیانیے کی پچھلے سالوں میں ہر حوالے سے بھاری قیمت ادا کی۔ اس حقیقت کے اظہار کی وجہ سے مجھے دھمکیاں ملتی رہیں، مجھے ریاست مخالف، امریکی اور انڈین ایجنٹ کہا گیا، کسی نے حامد کرزئی کا تو کسی نے اشرف غنی کا ایجنٹ بنا دیا۔ لیکن چونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹی ٹی پی نے بندوق افغان طالبان کی خاطر اٹھائی ہے، وہ اپنے لیٹر پیڈ پر طالبان کے امیر المومنین کا نام اپنے امیر المومنین کے طور پر لکھتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کا ہر امیر منتخب ہونے کے بعد طالبان کے امیر المومنین کی بیعت کرتا ہے۔ افغان طالبان کے لیے امریکیوں کے خلاف پہلے خودکش حملے ٹی ٹی پی کے محسود کارکنوں نے کیے تھے۔ دونوں کا لٹریچر اور اکابر بھی ایک تھے، تو ایسی صورتحال میں کیسے انہیں ایک دوسرے سے جدا سمجھ سکتا تھا؟ لیکن یہاں یہ ڈگڈگی بجائی جاتی رہی کہ افغان طالبان الگ اور پاکستانی طالبان الگ ہیں۔ اس لیے میں نے تجویز دی تھی کہ پختونخوا حکومت کے نمائشی جرگوں کی بجائے اوریہ مقبول جان اور جنرل امجد شعیب کی قیادت میں عمران خان اور اس تیوری کا ورد کرنے والے دیگر سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو افغانستان بھیجا جائے اور اس وقت تک انہیں پاکستان نہ آنے دیا جائے جب تک وہ اس مسئلے کا حل نہ نکالے۔ سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو دوبارہ عروج کیسے حاصل ہوا؟ میرے نزدیک پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب افغانستان میں ان کے بڑوں یعنی افغان طالبان نیٹو فورسز کو شکست دے کر فاتح بن کر ابھرے تو پاکستانی طالبان کا مورال بھی بلند ہوا، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم اگر امریکہ اور نیٹو کو شکست دے سکتے ہیں تو پاکستانی فورسز سے لڑنا کون سی بڑی بات ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ 4-5 ہزار ٹی ٹی پی کے لوگ پہلے سے افغانستان میں تھے، 4-5 ہزار افغان حکومت کی جیلوں میں تھے، اور جب طالبان نے جیلیں توڑوا دی تو ان سے کم و بیش اتنی ہی تعداد میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی رہا ہوئے، جن میں مولوی فقیر محمد جیسے اہم کمانڈر بھی شامل تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سلیپر سیلز کی صورت میں انفرادی یا گروپوں کی شکل میں ٹی ٹی پی کے جو لوگ خاموش بیٹھے تھے وہ بھی افغانستان جا کر ٹی ٹی پی سے جا ملے، بلکہ مذہبی رجحان رکھنے والے ہزاروں مزید نوجوان بھی وہاں چلے گئے۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ پہلے ٹی ٹی پی کئی دڑوں میں بٹ چکی تھی، لیکن مفتی نور ولی کی قیادت میں وہ اکٹھی ہو گئی۔ ایک مفتی اور پڑھا لکھا شخص ہونے کے ناطے مفتی نور ولی میں قیادت کی صلاحیت زیادہ ہے، جبکہ محسود ہونے کے ساتھ ساتھ افغان طالبان سے بھی ان کی بہت قربت ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ پہلے ٹی ٹی پی کے لوگ ڈرون وغیرہ کی وجہ سے افغانستان کے پہاڑوں میں چھپے تھے، کیونکہ مولوی نیک محمد، بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود، قاری حسین، مولانا فضل اللہ اور اسی طرح کے دیگر اہم کئی کمانڈر ملٹری آپریشنز نہیں بلکہ امریکی ڈرون ہی نے مارے تھے۔ ڈرون کی وجہ سے ان کا آپس میں مل بیٹھنا اور رابطہ کرنا بھی مشکل تھا، لیکن امریکی افواج کے نکلنے کے بعد ڈرون اور گرفتاری کا خطرہ ٹل گیا اور وہ افغانستان کے شہروں میں آزادانہ پھرنے اور اجلاس منعقد کرنے لگے۔ چھٹی وجہ یہ تھی کہ جہاں جہاں ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہاں کا مال غنیمت افغان طالبان نے انہیں دے دیا۔ یوں ان کے پاس نیٹو کے چھوڑے ہوئے جدید ترین ہتھیار بھی ہاتھ آ گئے، جبکہ مالی وسائل بھی بہت بڑھ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی سوات، وزیرستان اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں کیسے واپس آئی اور پھر معاملات بگڑے کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جیسے طالب علم التجائے کرتے رہے کہ اب چونکہ افغان طالبان ایک تنظیم نہیں بلکہ حکومت بن گئے ہیں، اور چونکہ ٹی ٹی پی ان کی تابع ہے، اس لیے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو وہ افغان امارت اسلامی کے ذریعے کی جائے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے جو خصوصی نمائندے ہیں محمد صادق صاحب، ان کا بھی یہ موقف تھا، اس لیے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے کسی عمل میں نظر نہ آئے، لیکن ایسا کرنے کی بجائے
اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو براہ راست TTP سے مذاکرات کی اجازت یا ہدایت دی۔ ان کی طرف سے افغان طالبان سے کہا گیا کہ وہ TTP کو ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بٹھائیں۔ چنانچہ عمران خان کی حکومت میں TTP کی قیادت اور پاکستانی حکام آمنے سامنے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ان مذاکرات میں ایک ماہ کی جنگ بندی اس شرط کے ساتھ ہوئی کہ جواب میں پاکستان ان کے 110 افراد رہا کرے گا، جن میں سوات کی مسلم خان اور محمود خان وغیرہ جیسے اہم لوگ بھی شامل تھے۔ مہینہ پورا ہوا لیکن ان لوگوں کی رہائی کا وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ چنانچہ TTP نے مذاکرات کا سلسلہ منقطع کیا اور افغان طالبان بھی شکوہ کرنے لگے کہ آپ لوگوں نے TTP سے تو جنگ بندی کروا لی لیکن اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ چنانچہ دوبارہ مذاکرات کے آغاز کے لیے TTP کے 100 کے قریب افراد PTI حکومت نے رہا کیے۔ پھر جب حکومت تبدیل ہوئی تو اس معاملے کو وفاقی حکومت کے سپرد کرنے کی بجائے یہ مذاکرات کور کمانڈر پشاور یا پھر TTP کی صوبائی حکومت کرتی رہی۔ بلاول بھٹو جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں بھی آج تک نہ افغانستان گئے ہیں اور نہ ان مذاکرات کا حصہ رہے۔ مذاکرات کے لیے پختونخوا سے سرکاری قسم کے ملکانان کی ٹیم مراد سعید کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ، محمود خان کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف کی قیادت میں جاتی رہی، لیکن ان میں نہ جنگ بندی ہوئی اور نہ مسئلہ حل ہوا۔ اب TTP کے جو لوگ پاکستان آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلا کر ہمارے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہے، جبکہ حکومت اور فوج کہتی ہے کہ ایک تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور جو لوگ آئے ہیں وہ TTP کے نہیں تھے بلکہ یہ ہجرت کرنے والے خاندان تھے جن کی آڑ میں TTP والے بھی آ گئے، جبکہ انہیں پرامن رہنے کی شرط پر واپسی کی اجازت دی گئی تھی۔ اب نہ جنگ بندی ہے اور نہ اعلانیہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ چنانچہ وزیرستان اور سوات میں ایک بار پھر TTP نے اپنی کارروائیاں شروع کر دی اور سیکیورٹی فورسز نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کی۔ دوسری طرف چونکہ لوگوں نے عمران خان کی PTI کے رہنماؤں کے TTP کے سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ جرگے کرتے ہوئے کابل کے ہوٹلوں میں ان کی سیلفیاں اور تصاویر بھی دیکھی ہیں، اس لیے پختونخوا اور بالخصوص سوات کا عام آدمی یہ سازشی تیوری پیش کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جان بوجھ کر بلا لیا ہے، جبکہ دوسری طرف کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب سیکیورٹی فورسز TTP کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر رہی ہو یا سیکیورٹی فورسز کے خلاف TTP کی طرف سے کوئی کارروائی نہ ہو رہی ہو۔ تماشا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اس معاملے سے یکسر لا تعلق ہے، جبکہ دوسری طرف اب PTI کے رہنما اندرونی سیاست کی وجہ سے فوج پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر طالبان کو بلا لیا۔ اب PTI فوج اور ایجنسیوں کے خلاف PTM کے مقابلے میں بھی 10 گنا زیادہ سازشی تیوریاں عوام کے ذہنوں میں بٹھا رہی ہیں۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ علاقے میں صرف TTP نہیں بلکہ داعش جیسی تنظیمیں بھی سرگرم عمل ہیں، جبکہ اس سے زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ سوات اور وزیرستان کے حالات کی فکر کرنے کی بجائے پختونخوا حکومت کے حکام عمران خان کے جلسوں یا پھر اسلام آباد مارچ کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مثلاً وزیر اعلیٰ محمود خان کا ہیلی کاپٹر عمران خان تانگے کی طرح جلسوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران اسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر وہ ایک مرتبہ بھی اپنے حلقے سوات نہیں گئے۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ ناطقہ سر بہ گریباں ہے، اسے کیا کہیے۔